جس چیز کی تم تمنا کرتے تھے وہ چیز تمہارے سامنے جب آ گئی ہے تو پھر تم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ یعنی کہا جائے گا کچھ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم آگے جائیں گے، مقابلہ کریں گے، اور پھر جب وہ موقع آ گیا تو اس وقت میں وہ پھر دائیں بائیں ہونے لگے. تو یہ بس ان کی ہمت افزائی کے لیے بات کہی جا رہی ہے. چلیے یہاں سے آیت نمبر 134 سے ایک بہت ہی مختلف ٹاپک شروع ہوتا ہے. اگر ہم بورڈ صاف کر لیں. ماں ایک ایسی شخصیت ہے ہم سب کی زندگی میں، بلکہ جانوروں کی زندگی میں بہت ماں کا رول بڑا اہم ہوتا ہے. مرغی کا بچہ ہے، آپ اس کو لے کے نہیں آ سکتے ہیں، وہ فوراً آپ پہ حملہ کر دے گی. کتے آپ نے دیکھے ہوں گے، بلی دیکھی ہوگی، جو ڈومیسٹک آپ نے چیزیں ہیں دیکھا ہوگا، آپ ان کے بچوں کو آپ الگ کریں گے تو فوراً وہ غصہ دکھے گا ان کے چہروں پہ. اگر وہ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں تو اٹیک کر سکتے ہیں. شاید تجربہ ہوگی، بڑی کامن سی بات ہے. انسان جو ہوتا ہے اس کی ماں تو بہرحال وہ بہت ہی مختلف ہوتی ہے، اس کی محبت بھی ہوتی ہے اور سمجھ بھی ہوتی ہے. اب آپ یہ تصور کیے ایک ماں اپنے بچے کو بہت پیار کرتی ہے اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ ایک بھی منٹ کے لیے بچہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹے، اور وہ اسی محبت کے نتیجے میں بچے کو اسکول جانے سے روک دیتی ہے. یا بچہ اور بڑا ہو جائے تو اس کو دکان، بزنس، آفس جانے سے روک دیتی ہے. تو یہ محبت صحیح ہے یا غلط ہے؟ یا کوئی بچہ ہے جو اسکول جانے کے بجائے اپنی ماں کے ساتھ ہر وقت لگا رہے خدمت میں، نہیں مجھے ماں کی خدمت کرنی ہے، باقی کچھ نہیں کرنا ہے. پھر وہ باقی گھر کا کام کیسے ہوگا، اسکول کیسے جائے گا، ہوم ورک کیسے کرے گا، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ اچھی بات ہے یا غلط بات ہے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ محبت ہے، خلوص ہے، ایمانداری ہے اس محبت میں، لیکن اس عمل کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ غلط نکلے گا، صحیح نکلے گا؟ دیکھیے، ماں سے بچے کو بھی محبت ہے، بہت اچھی بات ہے. بچے سے ماں کو محبت ہے، وہ اچھی اور فطری دونوں چیزیں ہیں اس میں. لیکن کوئی آفس نہیں جائے، کوئی کالج نہیں جائے، کوئی اسکول پڑھنے نہ جائے، تو اس محبت کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک طرف اللہ کی ذات ہے اور ایک طرف رسول کی ذات ہے. رسول کی ذات بہت عظیم ہے، لیکن کیا ہم اللہ بنا سکتے ہیں رسول کو؟ محبت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو کریٹر ہے کائنات کا وہ الگ ہے، اور جو کریشن ہے کائنات میں وہ الگ ہے. جس کا پیغام ہے وہ الگ ہے، جس کے پاس پیغام آیا ہے وہ الگ ہے. لہٰذا ہمارے پاس میں یہ فرق، یہ تمیز رہنی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم چیزوں کو مینج کرتے ہیں زندگی میں. ایسے بچے نہ بن جائیں کہ ہم ہر وقت ماں کی خدمت میں اس قدر لگتے ہیں کہ ہماری تعلیم ختم ہو جائے، ہمارا جو روزی، جو بھی ہمارا عمل ہے وہ ختم ہو جائے. نتیجے بہت غلط ہوں گے. اب یہاں اس آیت کو دیکھیے، آیت نمبر ہے 134، وما محمد الا رسول. ماں کی میننگ کیا ہے؟ ماں کی میننگ کیا ہے؟ یہاں پہ نہیں ہے، نو، نہیں کے معنی میں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نافیہ. کیا کہتے ہیں؟ نافیہ. ماں نافیہ. چلیے نہیں کے معنی میں ہے یہ. اور یہ کیا ہے؟ یہ نام ہے، نیم آف اے پرسن. اور نہیں ہے، اب یہاں نہیں ہے کہیں گے کیونکہ بہرحال رسپیکٹ کی بات ہے. ہم لوگ رسپیکٹ میں ہے پلورل استعمال کرتے ہیں. نہیں ہے. کون نہیں ہے؟ محمد نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ ہے ہمارے ساتھ آپ صرف پروناؤنس کر سکتے ہیں، استثناء کہلاتا ہے. ایکسکلوڈ کرنا کسی چیز سے، ایگزیم کرنا کہیں سے. مگر اس کو ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں مگر. کیا ہے وہ؟ رسول. رسول کا مطلب میسنجر. محمد میسنجر. صرف ایک ماں کے بیٹے ہیں، ایک والد کے بیٹے ہیں، وہ ان کے اپنی بھی فیملی، بزنس، تمام چیزیں، انسان ہیں.
انسان کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو خاص چیز اور جڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے. رسول کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا پیغام جس کے پاس میں آئے وہ رسول ہے, اور اللہ کا پیغام جو لے کر آئے وہ فرشتہ کہلاتا ہے. کیا اللہ کے برابر یہ دونوں لوگ ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مگر. جیسے عام طور پہ اس کو ہم بٹ بھی کہہ دیتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے ٹرانسلیشن پہ. لا الہ جیسے کہتے ہیں الا اللہ, مگر اللہ. تو ویسے یہاں پہ رسول نہیں ہے مگر, یعنی ایک خاص چیز پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. کیا یہ پہلے رسول ہیں دنیا میں؟ آخری ہے لیکن پہلے نہیں ہے, یہ تنہا نہیں ہے, کہ پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں. قرآن کی آیت ہے قد خلت. قد کا مطلب ہوتا ہے انڈیڈ, سرٹینلی, یقینی. یہ پاسٹ پہ آتا ہے. قد اور قد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ بہت زیادہ فوکس کرنا, میننگ کو. قد خلت, خلت کا مطلب ہے گزر چکے ہیں, ان سے پہلے گزر چکے ہیں. من قبل ہی, ان سے پہلے. اب رسول, رسول کی جمع ہے رسول. آپ چاہیں تو اسے کہیں لکھ بھی سکتے ہیں رسول, اور اس کا پلورل کیا ہے؟ رسول. میسنجرز, میسنجر اینڈ میسنجرز, ان کے پہلے میسنجرز گزر چکے ہیں. افَإِن مَاتَ. اب یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, اگر ان کا انتقال ہو جائے یا بائی چانس ان کا قتل کر دیا جائے, کیا تم لوگ پھر جاؤ گے؟ پھرنے کا مطلب ہے جو حق تم نے قبول کیا ہے کیا تم اس کو چھوڑ دو گے؟ اگر تم نے چھوڑ دیا, یہ سوال نہیں کیا جا رہا ہے, یہ سوال کے طور پہ سمجھایا جا رہا ہے. بعد میں کیا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, تو جو بھی شخص پھر جاتا ہے, چلا جاتا ہے, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, تو وہ اللہ کو کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا, ضرر نہیں پہنچائے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ جلدی ہی شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے. اچھا, ہم سب لوگوں کا کیا موت کا ایک وقت ہے؟ یس نو؟ کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کوئی بھی نفس اللہ کی اجازت کے بغیر مر نہیں سکتا ہے. تو جو لوگ خود سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں وہ دیکھیے, مرضی کا خلاف مطلب یہ یہاں پہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ کا ایک نظام ہے. نظام کیا ہے؟ پیاس لگتی ہے, شربت سے پیاس بجھتی ہے یا پانی سے پیاس بجھتی ہے؟ ہم لوگ کی جو مزاج ہے ہمارا, پانی سے پیاس بجھتی ہے, پانی چاہیے ہم کو. لیکن کوئی آپ کو بہترین کافی بنا کے دے تو آپ خوش ہوں گے, آپ ریسپیکٹفلی کہیں گے نہیں ذرا سا آپ ایک گلاس پانی پلا دیں ہمیں. پانی کی اپنی الگ اہمیت ہے, کافی کی الگ اہمیت ہے. نظام کیا ہے کہ اگر آپ ایک نظام کے تحت ایک دھار دار چیز پہ ہاتھ زور سے دبائیں گے تو ہاتھ کٹ جائے گا. تو گویا کہ نظام کے خلاف جا کے کوئی اپنے آپ کو کچھ نہیں کر سکتا ہے. نظام کے مطابق ہی زندگی گھٹتی ہے اور بڑھتی ہے. آپ دیکھیں کہ اچھی ڈائٹ ہو, اچھی چیزیں ہوں تو زندگی کے بڑھنے کے امکانات بھی ہوتے ہیں, زندگی کے گھٹنے کے امکانات بھی ہوتے ہیں. بہت ساری دوائیں لوگوں کو دی جاتی ہیں, پولیو ڈراپ فار ایگزامپل آپ نے سنا ہوگا. اب جہاں استعمال کیا جاتا ہے وہاں پہ وہ مرض کم ہوتا ہے, جہاں استعمال نہیں کیا جاتا ہے وہاں پہ یہ مرض زیادہ ہوتا ہے. اور بھی اس طرح کی بہت سارے امراض, بہت ساری بیماریاں ہمارے یہاں ہیں. تو گویا کہ نظام کے تحت ہی سب کچھ ہوگا. نظام والی بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ آئلی چیز کھانا کوئی حرام ہے, آئل کا استعمال حرام ہے, لیکن نظام یہ ہے کہ اگر ہم اس کی مقدار بڑھا دیں گے تو اس کا نتیجہ ہماری زندگی میں بہت ہی مختلف ہوگا. تو یہ ہے موت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے چلتی ہے, یعنی اللہ کا جو نظام ہے اس کے مطابق ہی موت آتی ہے, اس کے بغیر موت نہیں آتی ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں اس میں سے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا, اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے ہم اس میں سے دیتے ہیں. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, اب ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے بہت جلد.
देखिए अल्लाह ताला मेहनत के मुताबिक बदला होता है, कामयाबी मेहनत के मुताबिक होती है, कामयाबी मेहनत के मुताबिक होती है। ये आयत नंबर 145, कामयाबी सक्सेस मेहनत इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन भी सही हो, मेहनत भी सही हो, हर चीज प्रॉपर प्रोपोर्शन में हो, तब चीजें नतायज सही समझ निकल के आते हैं। वकाई मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रिब्बिय्यून कसीर फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह वमा ज़ऊफ़ू वमस्तकानु वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। अभी तो ये लफ्ज आया था, रसूल गुजरे हैं बहुत से, क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, ये अल्फाज हैं। यकीनन, ये जो लफ्ज है इससे आप लोग फेमिलियर हो गए होंगे, यकीनन मिन क़ब्लिहि रुसुल, रसूल का मतलब रसूल का प्लूरल है। अब यहाँ पे दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है नबी का, प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, कि बहुत सारे नबी भी आए जिनके साथ जो रब को मानने वाले लोग थे, रब्बानी, रब्बानी का मतलब रब को मानने वाले, रब्बानी का मतलब रब को मानने वाले। इसी के मुकाबले में अगला ज्यादा शैतानी सुना होगा आप लोगों ने, राइट। फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह, जो उनको तकलीफ पहुंची अल्लाह के रास्ते में, उसकी वजह से वो कमजोर नहीं पड़े और बिल्कुल थके नहीं, पस्पा नहीं हुए। और अल्लाह, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो डटे रहे, और अल्लाह ताला डटने वालों को पसंद करता है। डटना क्यों जरूरी है जिंदगी में? देखिए कंसिस्टेंसी बहुत लाजमी है, उसके बगैर सही नतीजा हमारी जिंदगी में नहीं आ सकता है। सही नतीजा हासिल करने के लिए हमें लगातार किसी भी चीज पे लगे रहना चाहिए। आपने देखा कभी पत्थर है, उसके ऊपर पानी ड्रॉप आता रहता है, आहिस्ता 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 उसमें वो वहां पे छोटे छोटे निशान पड़ जाता है, फिर उसका गड्ढा बन जाता है वहां पे। लेकिन आप बहुत तेज पानी लाइए और यहाँ से उस पर डाल दिए, वो आएगा और बह के चला जाएगा। जो कतरा मुसलसल पड़ता है तो उससे फिर सुराख होता है पानी। यही बात यहाँ कही जा रही है कि जो लोग डटे रहते हैं अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है। और इन लोगों की एक खास बात ये भी है डटने वालों की, वो माकाना कौलहु, जबान से वो क्या कहते थे? उन लोगों ने कहा रब्बना इग़फिर लना, ऐ हमारे रब हमारी मग़फ़िरत कर दे। मग़फ़िरत भी निज़ाम के तहत होती है, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर दे, और हमारे अपने जो हमारे मैटर्स हैं, मामलात हैं, जो हमने ज्यादती की, ज्यादती समझते हैं आप लोग, लिमिट क्रॉस की है, उसको भी आप माफ कर दिए, और हमारे पैरों को जमा लिए। पैरों को जमाना मतलब यानी हम चाहते हैं मुस्तकिल सच बोले, हम चाहते हैं कि हम हमेशा अच्छे काम करें, हम चाहते हैं कि गुस्सा बिला वजह हम नहीं करें, हम चाहते हैं कि जब लोग हमारे ऊपर कोई हमें तकलीफ पहुंचाएं तो हम अपने गुस्से को काबू में कर लें, गुस्सा पी जाएं, ये सब कुछ हम चाहते हैं। लेकिन हम हमारे ख्वाहिश दुआ आपसे करते हैं कि हम इन चीजों में जमना चाहते हैं, आप हमारे पैरों को जमा लिए। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और जो लोग आपकी नाफरमानी कर रहे हैं उनके मुकाबले में हमारी आप मदद करें। तो ये जो लोग थे, जिन लोगों का ये एटीट्यूड था, जो जमने वाले थे, देखिए एक तो ये भी एटीट्यूड बहुत मैटर करता है इंसान की कामयाबी में। हमें यकीन है इस बात पे, हम में से सब लोग इत्तेफाक करते हैं कि हमारी जिंदगी में हमारा एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, कि हम लगातार किसी काम करें, ईमानदारी से करें, पूरी मेहनत से करें तो हमें कामयाबी मिल जाती है। और साथ ही साथ में तकब्बुर भी ना पैदा हो, मेहनत भी हो, और तवाज़ु। तवाज़ु लफ्ज़ सुना है आप लोगों ने? ये लफ्ज़ शायद नया हो, इसे आप लिख लें। हम्बल सुना है? बड़े हम्बल इंसान है। तवाज़ु जिसको कहते हैं मुतवाज़े। तवाज़ु सुना है किसी ने? तवाज़ु, इनकिसारी, खातिर तवाज़ु मेहमानों की जाती। सही, इंसान बड़ा तवाज़ु है, डाउन टू अर्थ जिसे हम कहते हैं। डाउन टू अर्थ सुना है? बड़े बहुत इल्म वाले हैं लेकिन बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। इन तकब्बुर इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ये जिस तकब्बुर का अपोजिट है, तकब्बुर का अपोजिट है। तो जो लोग मेहनत भी करते हैं, अल्लाह से मांगते भी हैं, तकब्बुर नहीं करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें क्या करता है? फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्ना सवाबिल आखिरा, तो अल्लाह दुनिया में भी उनको बेहतर बदला देता है और आखिरत में भी उन्हें बेहतर बदला देता है।
آل عمران کی آیت نمبر 149 پہ ہم آئیں گے. دیکھیے یہ تو ہو گیا, اس سے پہلا آپ ذہن میں رکھیے ان الفاظ کو. پہلے ہم آپ کو آیت سنا دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. انسان کو اطاعت کس کی کرنی چاہیے؟ انسان کو اطاعت کس کی کرنی چاہیے؟ اس ذات کی اطاعت کرنی چاہیے جو ہر ایک کے بارے میں جس نے ایک اچھا پلان بنایا ہے. اور کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم غلط چل رہے ہیں تو ہمارے ساتھ غلطی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے تاکہ ہماری غلطیاں چھپ جائیں یا ہمیں اپنی غلطی کرنے میں ہمیں سہولت ملتی چلی جائے. یہی بات کہی جاتی ہے. کئی مرتبہ ہم لوگ جو ہے بہک جاتے ہیں. انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے, ہمارے کھانے, ہمارا لباس, ہماری بول چال کا طریقہ, ہر چیز میں ہم متاثر ہوتے ہیں. جہاں جیسی چیزیں ہوتی ہیں ان سے ہم متاثر ہوتے ہیں. متاثر ہونا اپنے آپ میں کوئی غلط بات نہیں ہے, کیونکہ بہرحال انسان تاثر لیتا ہے, سیکھتا ہے لوگوں سے. لیکن کتنا ہم لوگوں کے پیچھے چلیں, کتنی بات مانیں, اس میں ہمیں تھوڑا سا ایک جس کہتے ہیں لائن آف ڈیمارکیشن, کہ جیسے حدود دیکھیں فاصلے, یہ فاصلہ ہمارا یہ ہلکا نہیں ہونا چاہیے. صحیح اور غلط کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بالکل واضح رہنا چاہیے. کچھ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کو, جو ایمان والے ہیں, وہ ان کی اطاعت کریں, یعنی غلطیوں پہ چلانا چاہتے ہیں. بہت سارے ایکسکیوزز دیتے ہیں, بہت ساری باتیں سمجھاتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس وہ جیسے وہ غلط کر رہے ہیں ویسے ہی غلط کرتے چلے جائیں. یہاں پہ اس بات کی وضاحت ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم لوگوں نے ان لوگوں کی اطاعت کی, فرمانبرداری کی جن لوگوں نے ایمان کے بجائے کفر کو اپنایا, تو وہ تمہیں پھر سے ایمان سے ہٹا کر کفر پہ کر دیں گے. کیونکہ آدمی جب ماحول سے متاثر ہوتا ہے, آپ نے دیکھو کہ بہت سارے لوگ ہیں بلا تکلف غلط زبان استعمال کرتے ہیں. ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ غلط زبان استعمال کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. ہم سب لوگ متاثر ہوتے ہیں, لیکن ہمیں کہاں تک کس لمٹ میں رہنا چاہیے, یہ لمٹ طے ہوئی. صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم نے اس کو کراس کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم برائیوں پہ پہلے ہم تھوڑی تھوڑی برائیاں کرتے ہیں تو برائیوں میں ہم بالکل چلے جاتے ہیں, اس میں ڈوب جاتے ہیں. تو اگر تم نے ان کی اطاعت کی, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بھی پلٹ جاؤ گے, اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم بہت ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ اس کا پوری آیت کا خلاصہ ہے. یہاں پہ ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے, ہم کسی کی غلط بات کو ایکسپٹ کیوں کرتے ہیں؟ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا مجبوری میں ایسا کر لیا. سنا ہے؟ مجبوری میں ایسا کر لیا. ایگزام میں بچے نے چیٹنگ کی, جب آپ نے اس سے پوچھا, سمجھایا, بات کی, تو وہ کہتا ہے کہ مجبوری تھی اس لیے چیٹنگ کی, مجبوری تھی, یہ تھی کہ ہمارے اچھے مارکس نہیں آتے تو ہمارے پیرنٹس ہم کو خرچ نہیں دیتے, یا اگر اچھے مارکس نہیں آتے تو ہم کو سزا ملتی, یا اگر اچھے مارکس نہیں آتے تو ہمیں پورے کلاس میں شرمندگی ہوگی. بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں, لیکن کیا اس میں سے کوئی ایک وجہ بھی ایسی ہے جو جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں ہے. اسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ صحیح ہے. ساری کی ساری وجہ غلط ہیں, کیونکہ بنیاد یہ غلط ہے کہ ایگزام میں کوئی چیٹنگ کرو, ایگزام کا پرپز ہی ختم ہو جائے گا. صحیح اور غلط کا جو فلٹر لکھنا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ایمانداری میں ہی کامیابی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا. اسی لیے یہاں پہ بات کہی گئی کہ اطاعت ان لوگوں کی مت کرو جو کفر میں ہیں اور جو تمہیں اپنے پیروں پہ پیچھے پھر سے گناہوں میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں, بلکہ ذہن میں رکھو اللہ مولاکم, اللہ ہی تمہارا مولا ہے. مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مولا کو اگر ایک لفظ ہم سمجھنا چاہیں اس کو کہتے ہیں کام بنانے والا, جس کو ہم کہتے ہیں کارساز. کام بنانے والا آپ سب لوگ جانتے ہیں, بجائے اس کے آپ یہ لکھیے کارساز. یہ کیا ہے؟ مولا. مولا کون ہے؟ کارساز, کام بنانے والا ہے. کام بنانے والا لکھ دیں یا یاد رہے گا آپ کو؟ کار کہتے ہیں کام کو, کام بنانے والا یعنی جو ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنے والا. اصل میں ہمارے جتنے بھی کام ہیں ان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن اللہ غلط طریقے سے کسی کے کام نہیں بناتا ہے. اللہ نے نظام رکھا ہے, اس نظام کے تحت ہی کسی کا ہاتھ اگر کٹ جائے
کیا فوراً اس پہ کھال آ جاتی دوبارہ سے؟ ایک نظام کے تحت پلاٹنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں وقت لگتا ہے، وہ حصہ سوکھتا ہے، اس پہ تھوڑی سی پپڑی ہم دیکھتے ہیں وہ آتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ ایک گریجول پروسیس ہے جس کے بعد یا جس کے نتیجے میں دوبارہ سے ہماری کھال یہاں پہ آ جاتی ہے. نظام اللہ تعالیٰ ہی کام بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر کام کو بنانے والا ہے. جب وہی واللہ مولاکم اور مزید وہ خیر الناصرین، مدد کرنے والے لوگ جتنے بھی ہو سکتے ہیں اس کائنات میں، ان میں سب سے بہتر مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف اسی کی ہے. آج ہم یہی رک جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد